سابق وزیراعظم عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے سماجی میڈیا پہ بچنے والے طوفان کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے حکام کو بالآخر ان افواہوں کی سرکوبی کے لیے آگے آنا پڑا۔ جیل حکام نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں خیریت سے ہیں اور مکمل طور پہ صحت مند ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے افواہیں پھیلانے میں بھارتی میڈیا اور وہاں سے چلنے والے سماجی میڈیا کے اکاؤنٹس جو تھے وہ پیش تھے۔ اچھا ہوا کہ اڈیالہ جیل نے ان افواہوں پر اپنا رد عمل دے دیا، لیکن جس تیزی سے افواہ ساز فیکٹریاں جھوٹ اگل رہی تھیں اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو رد عمل جو تھا وہ بہت دیر سے سامنے آیا۔ اس قسم کے معاملات پر فوری حقائق بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاسی محاذرائی کے دور میں ایسی افواہیں معاملات کو یکدم بگاڑنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اڈیالہ جیل سے رد عمل دیر سے آنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وفاقی صوبہ پنجاب کی وزارت اطلاعات کو اس معاملے پر زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان کی صحت سے متعلق زیر گردش افواہوں کے حوالے سے کہا کہ ان سے کارکنوں میں تشویش بڑھ گئی ہے اور تشویش بڑھنے سے قوم سڑکوں پہ آئے گی۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں انہوں نے ایک بار پھر عمران خان سے جیل میں ملاقات کا اپنا سادہ اور معمولی مطالبہ دہرایا، اور آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ وہ وہاں پر دھرنا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ویسے سہیل آفریدی کی جھنجھلاہٹ سمجھ میں آنی چاہیے۔ وہ آج 8ویں مرتبہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے گئے، لیکن انہیں ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سہیل آفریدی نے SHO سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں ایک صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، مجھے کیوں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر اس طرح آئے اور یہاں پر جو ہے اس طرح معاملات ہوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کل دوسرے صوبے میں کسی اور کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ دوسری جانب وزیر مملکت طلال چودھری نے تحریک انصاف پر سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کا الزام عائد کیا۔ سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات جیل مینول کے مطابق ہی ہو سکتی ہے۔ سیاسی ڈرامہ لگانے کے لیے بائی الیکشن تو ہار گئے، سیاست میں رہا کچھ نہیں، ہر جگہ سے پرفارمنس ہے کچھ نہیں، اب ڈرامہ کرنے کے لیے یہی ایک کام ہے۔ یہ ڈرامے کے لیے انہوں نے جیل رکھی ہوئی ہے، وہاں 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں میڈیا کو ڈرامہ دکھاتے ہیں۔ اور جناب وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے خطاب میں تحریک انصاف پر ایز یوزول تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سماجی میڈیا پر فیلڈ مارشل کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی، لیکن اس نے ہمیشہ مذاکرات کو سبوتار کیا۔ تمام فستائیت کے باوجود، تمام چیرہ دستیوں کے باوجود میاں محمد شہباز شریف نے اسی کرسی پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں مساق معیشت کرنے کو تیار ہوں، آؤ ہمارے سے بات کرو۔ اور یہ اس وقت کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ہم تو اس ملک کی بات کر رہے تھے۔ جناب حکومتی وزراء کی جو تنقید ہے تحریک انصاف پہ سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے ہمدرد بھی ہیں وہ بھی اس وقت تنقید کر رہے ہیں۔ وہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا جو جزوی بائیکاٹ کیا گیا وہ اس فیصلے پہ نہ لائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو جناب انتخابات کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا یا پھر ان میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی ترجمان تحریک انصاف۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے افواہیں زیر گردش تھیں، اڈیالہ جیل سے تو موقف آ گیا کہ صحت مند ہے، آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے خبر آئی ہے؟ نہیں سر، ہم اڈیالہ جیل والوں کو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ اپنے ذرائع سے چلوا رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، خان صاحب نے لوگوں کہہ رہے ہیں یہ کھایا، کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل، تو بھائی اس کی کنفرمیشن پبلکلی آفیشلی ہم آپ پہ کیسے یقین کریں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے حکم کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ تو اتنے ظالم لوگ ہیں، وہاں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے جب آپ کو کورٹ بلاتی ہے وہاں جھوٹ بول کے آپ چلے جاتے ہیں۔ ہم آپ کی بات پہ کیسے یقین کریں؟ ہمیں اس بات کا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمران خان کا بال بھی بیکا کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکے، وہاں اندر ان کی شکل نہیں ہے یہ ایسے کر سکے۔ تو یہ اڈیالہ کا جو وہ ہے نا جو جیلر، بالکل اس کی بات میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرا چیف منسٹر باہر بیٹھا ہے KP کا، اس وقت بھی بیٹھا ہے ایز وی اسپیک، ایز وی اسپیک۔ عمران خان کی بہنیں، وہ ہماری مائیں جو ہیں وہ بھی وہاں بیٹھی ہیں تینوں ایز وی اسپیک۔ بلاؤ ان کو اندر تاکہ تمہاری بات کی تصدیق ہو جائے۔ ڈرتے کس بات سے ہو؟ یہ بتائیے پوری دنیا میں افغان اینڈ افغان اینڈ انڈین میڈیا یہ سارا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہم نے پہلے اس کو ہم نے کہا کہ ان کو کیا وہ کرنا ہے، پھر رات جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو ایک پوری دنیا سے ہمیں فون آ رہے ہیں، پھر ہمیں آفیشلی اس کو رسپونڈ کرنا پڑا، کیونکہ ہمیں اس بات پہ یقین تھا کہ کیا ضرورت ہے خان کو اندر کچھ کہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تو وہ ہم نے اس کو رسپونڈ کیا۔ اب اس کو عرب ملکوں میں، یورپ میں، ایون جاپان کی میڈیا تک نے اس کو اٹھایا
کہ اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ یہ نہ کریں. یہ مجھے آپ کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا کون ایڈوائزر ہے جو آپ کو اس قسم کے جو ہے وہ لیم فضول کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکشنز لینے کے لیے کہہ رہا ہے. ڈونٹ ڈو دس. اور افواہیں بھی انہوں نے صحیح طرح سے, جی میں کہہ رہا ہوں افواہیں بھی جو تھیں وہ فوری آپ ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی, بہت گھنٹوں کے بعد کی, جب بہت زیادہ معاملہ بگڑ گیا تھا, جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں شور مچا ہوا تھا. دیکھیں ایسی چیزوں سے نا, ایسی چیزوں کو کون چلا رہا تھا انڈین میڈیا, کون چلا رہا افغان میڈیا, وہ ٹائمز ناؤ ایک گھنٹہ ہے وہ 9.8 تردید کرنی تھی. ہاں سر نہیں ایسے نہیں ہوتا نا, وہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جب چھوٹے بےہودہ سے چینل ایسی چیزیں چلاتے ہیں انڈیا کے یا افغانستان کے چینل بھی تو انڈیا سے ہی رن ہوتے ہیں نا, تو اس میں پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان نیسیسری اگر آپ ایسے کریں تو وہ چیز خود ہوا دے کے اپنے ورکر کو پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے. ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اندر کچھ نہیں ہو سکتا, مگر ہمیں اس پہ پبلکلی آفیشلی کنفرمیشن کے لیے کل بھی ہم نے یہی کہا, آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرائیں, سی ایم کو ملاقات کرائیں, خان کی بہنوں کو ملاقات کرائیں, اور سلمان اکبر راجہ جو ان کی کاؤنسل کرائیں ملاقات. ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس طرح دنیا تو خاموش نہیں بیٹھے گی. یہ بتائیے کہ ملاقات جو ہے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے, 8ویں مرتبہ گئے, آپ کے وزیر اعلیٰ نہیں مل پا رہے ہیں. وزیر مملکت طلال چودھری صاحب آپ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی ملاقات تو جیل مینول کے حساب سے ہی ہوگی, اور انہوں نے الزام لگایا کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی ڈرامہ بازی کرتی ہے. جناب تو آپ سیاسی ڈرامے بازی کرتی ہے, پہلی بات تو ہم ڈرامے بازی نہیں کرتے. ڈرامے بازی تو وہ ہوتی ہے جو کہ ایک خاص اسکرپٹ بنا کے ڈرامہ کیا جائے. آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب اندر نہیں ہے, اندر ہے نا, وہ تو ڈرامے بازی نہیں ہے, وہ تو اندر ہے, وہ تو ناحق ان کو سزا کروائی آپ نے عدالتوں میں سے. اب اس کے بعد کیا ان کا ملاقات کا دن نہیں ہوتا؟ کیا اس مینول کے مطابق ان کا حق نہیں ہے ان کی فیملی وکلا سے ان کے رفقا سے ملنا؟ کیا اس مینول, اس قانون اور آئینی حق کے باوجود کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بارہا ہمارے ایم این ایز اور چیف منسٹر اور بہنوں کو کے حوالے سے ڈائریکشن نہیں دے چکی کہ ان کو ملوایا جائے؟ یہ ٹیوزڈے کا اور جمعرات کا دن کہاں سے آیا؟ یہ 6 دنوں لوگوں کا فیصلہ, 6 وکیل, 6 رفقا, فیملی کے لوگ, اتنا یہ کہاں فائنل ہوا تھا؟ ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہائی کورٹ یہ کلیے طے ہوئے تھے. ہم تو جیل مینول کی پابندی میں اور پھر ہائی کورٹ کی پابندی میں اس سے بھی آگے جاتے ہیں. کون سی چیز ہے جو مینول اور ہائی کورٹ کی اس کے خلاف ہے؟ اگر آپ میں 20-22 دن تک کروڑوں لوگوں کے لیڈر کو ملنے جاتا ہوں, میں اس کی ماں ہوں, میں اس کا بھائی ہوں, میں اس کی بہن ہوں, میں اس کا وکیل ہوں, میں اس کا رفیق ہوں, آپ مجھے نہیں ملنے دیں گے, وہ ایک قائد ہے ایک پارٹی کا, تو لوگ باہر نہیں بیٹھیں گے, لوگ بات نہیں کریں گے. تو یہ ایویں کا چوہدری طلال صاحب جو نے بادشاہی کرتے ہیں ایویں وہ ایک اور وزیر کی میں بات کرتا ہوں آپ سے, اور وہ ہم سب لوگ بھی محسوس کر رہے تھے. وہ جو وزیر اطلاعات ہیں آپ کے پسندیدہ عطا تارڑ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی سماجی میڈیا کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے, اور انہوں نے بالکل کوٹ کیا کہ جی فیلڈ مارشل کو جو ہے ہدف بنایا جا رہا ہے. اور یہ ہم نے بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان سے بہت ساری چیزیں بلو دا بیلٹ آ رہی ہیں, میمز بن رہی ہیں, اس میں ویڈیوز بن رہی ہیں اے آئی جنریٹڈ. کیا اون کریں گے آپ ان کو, یہ جو کانٹینٹ جا رہا ہے جس طرح کا؟ دیکھیں پی ٹی آئی آفیشیل تو کوئی میمز نہیں, پی ٹی آئی آفیشیل کوئی میمز نہیں بناتی. پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے جو کہ ہمارے ایس ایم ٹی کے نیچے آتی ہے, وہ بالکل ایک ریاکشن دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا پی ٹی آئی آفیشیل پہ, میں نے دیکھا جس کے 10.3 ملین فالوورز ہیں. سر دیکھیں پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے اس پہ جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ اپنے جذبات کو ڈپکٹ کرتے ہیں. تو یہ قیادت کا کام نہیں ہے کہ وہ ذرا سا جب چیزوں کو دیکھے کہ بڑا آف ٹریک جا رہی ہیں تو اس کو ذرا سا وہ کرے کہ ڈسٹنس کرے اپنے آپ سے, وضاحت کرے کہ جی یہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو ایس ایم ٹی جو ہے اس کو عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہمارے ایس ایم ٹی کے دوستوں نے ایک انڈیپینڈنٹ وہ ڈکلیئر کروا لیا تھا, اور جو میسیجز اڈیالہ سے آتے ہیں وہ بھی خان صاحب کے ڈائریکٹ ان کو جاتے ہیں. جس وقت ان بیچاروں کے اوپر یہاں پہ سختیاں ہوئیں, ان کی فیملیز کو تنگ کیا گیا, تو وہ ملکوں میں میرے انفارمیشن سیکرٹری بننے سے پہلے کی بات ہے, وہ بیچارے اتنے تنگ ہوئے کہ وہ ملکوں میں مختلف دنیا کے ملکوں میں چلے گئے, کوئی امریکہ, کوئی ادھر جدھر بھی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ چلے گئے تاکہ وہ عمران خان کے مشن کو, عمران خان کی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکیں.
اب پھر بھی ان کی فیملیز کو، اوورسیز پاکستانیوں کے، ان کو بچوں کو آگے پیچھے یہاں پہ جب تنگ کیا جاتا ہے، ان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے یا ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے یا ان کے قائد سے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو پھر وہ آزاد لوگ نہیں، وہ اپنی اظہار کرتے رہے بحیثیت پی ٹی آئی جڑا ہے سپورٹر ورکر ذمہ دار، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے. میں نے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کی پارٹی کے میں دیگر سینئر رہنماؤں سے بھی بات ہوتی ہے آف دی ریکارڈ، اس طرح کے لوگوں سے ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو کنڈکٹ ہے یہ ہماری مشکلات میں، خود عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. میرے سے تو دیکھیں نا، میرے سے تو آپ کا یہ سوال کرنا بنتا کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں تو بنتا. آپ ترجمان ہیں نا. اب میں آگے آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں تو تسی میرے تو کنڈیم کرانا چاہتے ہو تحریک انصاف میں، تسی یہ چاہتے ہو. میں نے آپ کو بڑا سمپل سا کہہ دیا ہے کہ ایس ایم ٹی ایک انڈیپینڈنٹ ونگ ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہے. ہمارا جو نیریٹو ہے انفارمیشن کا، وہ انفارمیشن کا آپ کے ٹی وی کے تھرو، ہماری پریس ریلیزز کے تھرو، ہماری پریس بریفنگز کے تھرو وہ دنیا تک پہنچتا ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا شیخ صاحب، میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا. ضمنی انتخابات، آپ کے جو ہمدرد ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے کہ یا تو بھائی پورا بائیکاٹ کرتے، جزوی بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اور نتیجہ بھی پھر آپ نے دیکھا. سر یہ جزوی بائیکاٹ نہیں تھا، یہ پورا بائیکاٹ تھا. اس میں دو جو تھے وہ اسپیشل کیسز تھے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں خان نے کہا بائیکاٹ کرنا ہے، پہلی میٹنگ میں وہ باہر آ گیا، میسج آ گیا. اس کے بعد اگلی نشست میں کچھ لوگ گئے جنہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی کنسرنز پہنچائیں خان صاحب تک، اور وہ یہ تھی کہ بھائی یہاں پہ ہماری حکومت ہے سر، اور یہاں پہ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ کل 26 نومبر کے کیسز میں کے پی کے ایم این اے ایم پی اے ہوں گے ڈسکوالیفائی کریں گے، یہی ان کا لگ رہا ہے پلان، تو اس میں دوبارہ الیکشنز ہوں گے اور ہم بائیکاٹ کریں گے تو پھر تو ہماری حکومت چلی جائے گی. تو بہتر ہے اگر ایسے ہی ہم نے ان کے چنگل میں آ کے حکومت دینی ہے تو پھر ہم خود چھوڑ دیتے ہیں. تو اس پہ کیونکہ یہ ہمارا آخری قلعہ ہے اور یہ فورٹرس ہے خان کا، جس کو ہولڈ کر کے بہت سی طریقیں یہاں سے چلتی ہیں، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں بائیکاٹ نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کے اپنے ملازم ہوتے ہیں، وہ آر او ڈی آر او لگائے وہاں پہ، حالانکہ باقی ضلعوں میں ڈی سیز اور اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں، یوزلی یہی پریکٹس ہوتی ہے. تو اور پھر آپ کو پتہ ہے آر اوز ڈی آر اوز کے نیچے اس وقت ایڈمنسٹریشن بائی لا آ جاتی ہے، ان کی پابند ہو جاتی ہے. تو وہاں انہوں نے پولیس بھی استعمال کر لی، کے پی کی اپنی پولیس. الزام یہ لگا کہ دو خاندانوں کو، مطلب ہے عمر ایوب صاحب کو اور پھر ظاہر کہ حماد حسن صاحب کی فیملی کو، وہاں پر آپ لوگوں نے نرمی دکھائی کہ چلے لاہور میں کیا جواز تھا پھر آپ لوگوں کا؟ نہیں سر، یہ خاندانوں کی بات نہیں تھی. دیکھیں نا، خاندان کی بات ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں، سائیوال میں رائے حسن نواز کا خاندان پاکستان بننے سے پہلے سے سیاست کر رہے ہیں، اور آج تک یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ان کے خاندان کے کسی شخص نے حصہ نہیں لیا. عمران خان کے فیصلے کی اتنی بڑی پابندی کہ جب سے وہ پاکستان بننے سے پہلے سے الیکشن لڑ رہے، سیاست کر رہے، پہلی دفعہ ان کے خاندان کے کوئی بندہ الیکشن میں نہیں آیا. تو خاندان کی ان کی سیاست جو ہے وہ اتنی بڑی ہوگی جتنی سائیوال میں، جتنی لاہور میں حماد اظہر وغیرہ کی ہوگی یا ہری پور میں ادھر ہوگی. تو لوگوں نے وہ کیا. ادھر سے حامد رضا صاحب کی جماعت ہمیشہ سے لڑتی آئی ہے، ہر دور میں لڑتی آئی ہے، نہیں لڑا. خان صاحب کی حکم کی خاطر بچر صاحب لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے ایم پی اے بنے تھے، خان کا اپنا گھر تھا، نہیں لڑا. تو ایسی بات نہیں تھی. ان لوگوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ جی ہمارے سرکمسٹانسز وہ ناحق سزا والے نہیں ہیں، یہ تو ڈیتھ ہوئی ہے بیماری سے، تو ٹھیک ہے. اب خان صاحب اندر بیٹھے ہیں، جب کوئی ترلا کرے گا تو انہوں نے اجازت دے دی، بس دے دی. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہری پور کی شکست ہے، کے پی میں ہے یہ نشست، کتنا بڑا دھچکا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں سر، دھچکا تو آبویسلی جو شکست ہوتی ہے وہ چاہے حقی ہو چاہے نہ حقی ہو، شکست سے نقصان تو ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں. مگر یہ ہے کہ یہ الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں. یہ صرف جو وہاں پہ آر اوز اور ڈی آر اوز نے کیا ہے، انہوں نے ہماری پولیس کو استعمال کر کے ان سے ٹرینچز کھدوائیں اور ہمارے لوگوں کو نیڑے نہیں لگنے دیا، کیونکہ اس وقت قانون کے مطابق سول ایڈمنسٹریشن کمز انڈر دی آر او بیکمز دی ہیڈ آف آل دی ایڈمنسٹریشن. یہ قانون اور آئین یہی کہتا ہے. تو انہوں نے اس کو استعمال کیا اور ہمارے ہی بندوں کو انہوں نے رگڑا نکال دیا. ان کا ڈیٹا انٹری کے اندر اپنی مرضی کے فارم 45 ڈالے، جیسے مجھے عمر ایوب صاحب نے بتایا کل. اینڈ obviously he was not happy with the local administration at all.
DPO, DCOs اور جو پولیس تھی, and he was not happy with the IG and the chief secretary, اور وہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ دونوں کو جو ہے وہ ریموو کیا جائے. اچھا ایک اور جی میں کہتے ایک اور ایشو, کیونکہ وقت کم ہے, 2-4 منٹ ہی رہ گئے, کہ لوگ توقع یہ کہتے کہ 26 نومبر کو جو ہے کوئی آپ لوگوں کی طرف سے بڑا کوئی سمبولک کوئی احتجاج ہوگا, کوئی شو آف پاور ہوگا, اور آپ کے جو پرانے دوست ہیں وہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ صرف دعائیہ تقریب کر لی آپ لوگوں نے اور کوئی شو اسٹرینتھ نہیں کیا, چند سو لوگوں کو جمع کر پائے, یا کیا آپ لوگوں نے, کیا وجہ تھی؟ سر یہ تحریک کا جو سبجیکٹ ہے, یہ خان صاحب نے آئسولیشن میں جانے سے پہلے جو فیملی اور رفقا پیغام لے کے آتے تھے, بشمول راجہ صاحب اور ہماری جو مائیں باجیاں ہماری جو جاتی ہیں اندر خان صاحب کی بہنیں, وہ یہی تھا تحریک کا جو لائے عمل ہے وہ TTAP کے سربراہ چکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب طے کریں گے in coordination with CMKP, obviously because that is the strength کا hub ہے وہیں سے. تو یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے, یہی جو فیلڈ کے لوگ ہیں نا سر, ہم تو انفارمیشن کے لوگ ہیں, آپ کو صرف اطلاع دے سکتے ہیں, انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہی فیصلہ کیا کہ جو ہے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ آبزرو کیا جائے. تو انہوں نے آگے کے لیے کیا امکان ہے, کیا امکان ہے, کیونکہ سہیل آفریدی کہہ رہے کہ جی مطلب ملنے نہیں دے رہے تو میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے, کیا وہ راستہ ہو سکتا ہے؟ موبلائزیشن کا وہ اناؤنس کریں گے. وہ کہتے ہیں بار بار کہ میں بالکل تیار بیٹھا ہوں, بار بار کہتے ہیں, ابھی بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ ایز وی اسپیک ہی سٹنگ رائٹ آؤٹ سائڈ اڈیالہ, اتنی سردی پہ سڑک پہ بیٹھا ہے چیف منسٹر. تو وہ تنظیم ریپرزینٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ود ان TTAP رینکس. تو انہوں نے کہا کہ جب تنظیم KP کی کال دے گی, راجہ صاحب کال دیں گے, چکزئی صاحب کال دیں گے, CM صاحب, تو پھر کوئی فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو تحریک انصاف کے ترجمان کی. یہاں پہ کہ مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کراچی پہ ایک اور ظلم ہوا ہے, اس کا کچھ تذکرہ کریں گے. ہمارے یہاں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پارکس اور پلے گراؤنڈ اجڑ گئے ہیں اور بہت ساروں پہ قبضہ ہو چکا ہے. جو بچے کچے ہیں وہاں پر اب جناب جو بلدیہ کراچی ہے اس کا ارادہ یہ ہو گیا ہے, بلکہ اس نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے کہ تجارتی جو ہے کمرشلائز ان کو کیا جائے, اور وہاں پہ وہ سرگرمیاں جو ہوں گی اس پہ ہماری سول سوسائٹی بڑی فعال ہوئی ہے. لوگ پریشان ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو محلے میں گلیوں میں پارکس ہیں وہاں پر جب آپ تجارتی سرگرمیاں کریں گے تو کراچی والوں کو ایک اور دکھ دیں گے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب کراچی میں کھیل کے میدانوں کی پارکس کی پہلے ہی بہت کمی ہے, اور جو رہدے کے کچھ مقامات رہ گئے ہیں اس پر بھی اہل ثروت اور اہل کہوں گا نا حشم کی جو ہے نظریں لگی ہوئی ہیں, اہل ستم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ہوا کچھ یوں ہے کہ جی شہری حکومت کا ارادہ ہے کہ ہمارے جو پارکس رہ گئے ہیں تھوڑے بہت, ان میں بھی کچھ کمرشل ایکٹیویٹی کی, تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دے دے. ارادہ یہ کہ جی پیڈل کورٹس تعمیر ہوں, دیگر وہاں پہ سرگرمیوں کی اجازت ہو. اور جو پیڈل کورٹس کا نیا فنومینا اس شہر میں چلا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کراچی میں وہ ایک کورٹ کا ایک سیشن جو ہوتا ہے کم از کم 4.5 سے جو آف پیک آورز ہوتے ہیں 4,500 کا ہوتا ہے, پیک آورز میں 7,500 تک جاتا ہے. تو اس کو مطلب لوگ کورٹس تعمیر کیے جائیں, وہاں پہ کچھ ادھم مچے, رونق میلہ لگے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کیا اس کے لیے پبلک پارکس ہی صحیح جگہ ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ پیڈل کورٹ چلے گئے کھیلنے کے لیے, اس کی آپ لوگوں نے یقیناً فوٹیجز تصاویر دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ. اس کے بعد لگ یوں رہا ہے کہ مرزا وہاب صاحب کو جو ہے عشق ہو گیا اس کھیل سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہر جگہ پہ جا کر جو ہے ہم یہ اس کو روشناس کرائیں گے. اور کراچی کے کئی پارکس اب ان کی زد پر ہیں, اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی اس کے اوپر برہم ہے, اور ان کی شکایات جو ہیں بڑا بجا ہیں, کیونکہ رہائشی علاقوں میں جو پارکس ہیں وہاں پر اگر آپ کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت دیں گے تو رات دیر گئے تک جو ہے وہاں پہ شور مچ رہا ہوگا, وہاں پہ مطلب ہے اور ہنگامے برپا ہوں گے. اور یقیناً کراچی کے شہری یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ کوئی تو ایسے علاقے ہوں, ایسی جگہیں ہوں کہ جہاں پر وہ خاموشی کے ساتھ چہل پہل کر سکیں, چہل قدمی کر سکیں, نہ کچھ ان کو خریدنا ہو نہ کوئی بیچنا ہو, جو ایک پارک کا ایک اصول ہوتا ہے دنیا بھر میں. تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. ماروی مظہر صاحبہ کو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, معروف آرکیٹیکٹ ہیں اور سول رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس معاملے پہ بھی وہ پیش ہیں. ماروی صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. پارکس کا کمرشل استعمال, وہ جو ہمارے میئر ہیں وہ یقیناً کہیں گے کہ جی اگر بلدیہ کراچی 2 پیسے بنا لے اور کچھ جو کانٹریکٹر نے 2 پیسے بنا لیں تو اس پر آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے, ذرا بتائیے گا. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکال کر اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے ٹائم کے حساب سے کہ کراچی میں جو اربن پلاننگ کی ہم اتنی بات کرتے رہتے ہیں,
اور ہم اتنا کہتے رہتے ہیں کہ کراچی کو ایک ڈیزائن کی، ایک زونل تھنکنگ کی ضرورت ہے، تو اس میں پھر ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کو بھول جاتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. اگر ہم شہری کو نہ لیں اور ان کی بات کو نہ سمجھیں اور ہم ان کے اوپر وی کیپ آن امپوزنگ کہ ہم یہ ڈیزائن ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں گورنمنٹ کو جو نظر آتی ہیں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے، تو جو ریزیڈنٹس ہیں وہ ایکسپیرینس نہیں کر پاتے اس طرح سے جس طرح ان کو اپنے شہر کو کرنا چاہیے. میں نے پریس کانفرنس میں بھی بہت واضح طور پر یہی بات سمجھائی تھی کہ 2 قسم کے پارکس ہیں اس شہر میں، ایک سٹی لیول پارکس ہیں اور ایک نیبرہڈ لیول پارکس ہیں. سٹی لیول پارک کے اندر آپ بہت سارے زونز کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اسپورٹس کمپلیکس ہو گیا، کلچرل سینٹر ہو گیا، ٹاؤن ہال ہو گیا، چلڈرنز کی گروتھ کے لیے سیکشن ہو گیا، پلے ایریاز ہو گئے. وہ ایک سٹی لیول کا ایک بڑا پارک ہوتا ہے جس کی ایک اپنی پالیسی اور ایک اپنی تھنکنگ فریم ورک ہوتی ہے. اسی طرح جو نیبرہڈ لیول پارک ہوتا ہے وہ ادھر کے سٹیک ہولڈرز کے اس دائرے کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وہاں کے قریباً لوگ رہ سکتے ہیں. پوری دنیا میں ہم نیبرہڈ پارکس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ چل کے جا سکتے ہوں، یا آپ کے آس پاس کی کچھ گلیاں چھوڑ کر وہاں کے لوگ گاڑی لا کر وہاں پہ امیڈیٹلی واک کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے، یا کوئی بھی اس طرح کی سیکشن جس میں اس پارک کی کچھ ٹائمنگز ہوتی ہیں جو صبح اور شام کے وقت پہ ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. جو نیبرہڈ پارک ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ شہریوں کے لیے، ادھر کے رہنے والے ریزیڈنٹس کے لیے ایک سکون پائمان ہو. اب کیا ہو رہا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہت ہی باقاعدگی سے مس یوز ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان چھڑانی ہے گورنمنٹ کو اور ان کو نہیں خیال رکھنا پروجیکٹس کو، تو وہ اٹھا کے دے رہے ہیں ان کارپوریٹائزیشن کے لیے کہ آپ آئیں اس پارک کے اندر اتنے زون میں 3/4 آف دا زون کین بی کنورٹیڈ انٹو اینی کمرشل ایکٹیویٹی. میری پریس کانفرنس کے بعد سے مجھے اتنے نیبرہڈ آئے ہیں اور اچھی فیملیز جہاں پہ جو لوگ لکھ پڑھ سکتی ہیں، جو چیزیں باقاعدگی سے چاہیں تو وہ میئر جیسے لوگوں کے ساتھ سوشلائز بھی کرتے ہوں گے، وہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. تو یہ تو آئی تھنک اٹس لائک بیکم لائک اے ویری سینٹرل پاور دیٹ واٹ یو تھنک از دا بیسٹ سچویشن فار دا سٹی، بٹ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی بات وائس ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے شور. اور یہ صرف شور کے ساتھ نہیں آتا پیڈل گراؤنڈ بہت اور چیزوں کے ساتھ، مسئلے مسائل کے ساتھ آتا ہے. ایک تو 24 آور ہوتا ہے، پوری رات گیمز ہوتے ہیں، فلڈ لائٹس آن ہوتی ہیں تو اس کی روشنی جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. کافی ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کھڑکی کھول کے ہوا، ان کے کمروں میں نیچرل ہوا آئے. اور تو اگر رات کے ٹائم پہ ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ نیچرل ہوا لیں اور اپنے گھر کی کھڑکیوں کو سینٹرل مطلب سرکولیشن کے لیے کھلا رکھیں، تو باہر صرف آپ کو آوازیں آتی ہیں پلے گراؤنڈ کی اور آپ کو فلڈ لائٹ کی روشنی آتی ہیں. پھر تیسری چیز ہے ان چیکڈ ان مانیٹرڈ پارکنگ. آپ ایک ریزیڈینشیل ایریا میں کیسے اتنے لوگوں کو، آؤٹ سائڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے اپنی گاڑیاں لا کے ادھر پارک کر دیں، تو وہ اپنے گھر کے رہنے والے لوگ وہاں پہ اپنی گاڑیوں کے کیسے اندر باہر جایا جائے گا. اور جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی خیال رکھنے والے لوگ ہیں، یا ان کی پارکنگ بہت آرگنائزڈ پارکنگ ہے، وہ لوگوں کے گیٹوں کے باہر گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں. سو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. پہلی پارکنگ، یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، پہلی بے شمار مسائل ہیں رہائشی علاقوں کے. یہ بتائیے کہ کتنے پارکس متاثر ہونے کا اندیشہ ہے ابھی جو ان کی اسکیم ہے، اور آپ لوگوں نے کیا there's no counter check and balance on any of the parks کہ کتنے ہونے نہیں ہیں. سارے نیبرہڈ لیول پارکس کو کنورژن کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اچھا، تو وہ ہر علاقے میں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس میں بہت کم ہے، جو اپر مڈل کلاس سارے علاقوں میں یہ صورتحال ہے. یہ آپ نے شروع میں ایک انٹروڈکشن میں کہا کہ بلاول صاحب کو پیڈل کھیلتے ہوئے ہم نے سب نے دیکھا تھا، اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ جیسچر. آئی تھنک youth should be involved in playing sports, and جس پارک میں انہوں نے کھیلا تھا وہ محمد بن قاسم پارک ہے جو کہ ایک سٹی لیول پارک ہے. آپ اس پارک میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں، وہ بالکل الاؤڈ ہے. مگر جب نیبرہڈ لیول کے پارکس کی بات آتی ہے، آئی تھنک یہ زیادتی ہے، اور یہ ایک خواہ خواہی کی فورسڈ کرپشن ہے کہ آپ کمرشلائز کر دیں چھوٹے پارکس کو، اور اس میں اسٹیٹ کا کوئی انوالومنٹ نہ ہو، اس میں کوئی اسٹیٹ کا ریزیڈینشیل ایکٹ کے حساب سے کوئی پروٹیکشن اسکیم اور سیف گارڈنگ نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل درست more towards unlivable.
آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ بڑا ڈکٹیٹوریل قسم کا جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے. کیا آپ لوگوں نے رابطہ کیا؟ ظاہر ہے کہ میئر کراچی تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آپ نے متعلقہ لوگوں سے بات کی, میئر سے بات کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی اس معاملے پہ کہ بھائی شہریوں کی امنگیں کچھ اور ہیں اور آپ کے ارادے کچھ اور ہیں؟ بلاک 2 کے ریزیڈینشل نیبرہڈز نے بہت لیٹرز لکھے, ان کو انوائٹ بھی کیا, ان کو کہا بھی کہ یہ مسئلے سٹارٹ ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کیس بھی لٹیگیشن کا فائل کر دیا کہ ہم ریزیڈینشل لوگوں جتنے بھی ریزیڈنٹس تھے ان لوگ سگنیچرز لے کر انہوں نے یہ بھیجا بھی تھا ان کو پٹیشن میں. ہم سب نے کہا ہوا ہے, بہت دفعہ کہا ہے, ریچ آؤٹ کیا ہوا ہے, کافی لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پارکس ہیں ان کو ہمیں ٹریٹ اسی طرح کرنا چاہیے جو ان کا فوکس ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر, بیکاز وقت کے حساب سے تو بہت چیزیں کمرشلائز ہوتی رہتی ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ بس ہم ٹوٹلی اکنامک بینیفٹس میں جاتے جائیں. نہیں, وہ جو آپ نے صحیح کہا کہ بھئی پرسکون جگہیں چاہیے ہوتی ہیں, چہل قدمی کے لیے چاہیے ہوتا ہے, لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایز این آرکیٹیکٹ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ شہر کو, چاہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو, یا کوئی بھی اربن میٹروپولیٹن سٹی ہو, جی, ہر شہر کو ایک خاموش ٹائم چاہیے ہوتا ہے فار ریپیئر. اگر شہر کو آپ وہ ٹائم نہیں دیں گے تو شہر کبھی بھی مینٹیننس اور ریپیئر کے لیول پر آئے گا ہی نہیں. وہ ایک کانسٹنٹلی 24 آور سٹی بن جاتا ہے جو کہ ایک کمپلیٹلی کولیپسڈ انفراسٹرکچر ہے. آپ کے جو ایسے شہر ہیں وہ بڑے شہر ہیں جیسے کہ ٹوکیو ہو گیا, نیو یارک ہو گیا, جس کے پاس بے انتہاشا فنڈنگ ہوتی ہے ان شہروں کو سسٹینیبل بنانے کے لیے. ہم جیسے شہروں کے اوپر کوئی ایسی فنڈنگ یوز نہیں ہوتی ہے جس میں شہروں کو مینٹین کیا جائے. اچھا یہ بتائیے, اس کا کوئی کلائمیٹ کے اوپر بھی اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ پہلی ہماری یہاں اوپن اسپیسز کم ہے, گراؤنڈز کم ہے, گراسری گراؤنڈز بہت ہی کم ہے, پیڑ پودے کم ہیں, تو جب آپ پختہ کرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے ان کا ارادہ ہے جب کمرشلائز کریں گے. ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے آف کورس. اگر آپ اس کے جو پورس گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے, جس میں سافٹ اسکیپ ہوتا ہے, جس میں سافٹنس ہوتی ہے ایک زمین کے اندر, وہ اب دیکھیں نا, یہ تو اب تو یہ بعد میں جا کے اربن فلڈنگ کو بھی افیکٹ کرے گا, بیکاز آپ ہارڈ اسکیپ کر دیں گے تو پانی کہاں جائے گا. پارک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ادھر اس ایریا کا ایک ایکولائزر بن جاتا ہے. اگر واٹر لیول بہت انکریز ہو گیا ہے تو پارکس زیادہ تر اس کا وزن لے لیتا ہے یا اس کی پرابلمس کو برداشت کر لیتا ہے. آپ دھڑا دھڑ پارکس کو 3/4 سسٹم پہ ہارڈ اسکیپ کرنے جا رہے ہیں, اوپر سے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے. اچھا آپ نے محسوس کیا ہوگا, میں خطا کلامی کر رہا ہوں, کہ چاہے ہمارا سمندر کا کنارہ ہو, چاہے ہمارے پبلک پارکس اینڈ اوپن, وہاں پر مطلب ہے کمرشلائزیشن کے نام پر ایسی ڈیولپمنٹ کی جا رہی کہ عوام اس سے دور ہوتے چلے جائیں. سی ویو کی مثال ہمارے سامنے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, بڑے عجیب و غریب کھدائیاں ہو رہی ہیں اور بلڈنگز پہ بلڈنگز بن رہی ہیں, تعمیرات ہو رہی ہیں, تو کیا لگ کیا رہی ہے کہ انٹائر پیپل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, عوام کا کوئی اب مطلب ہے, ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ ٹکٹ لگ جائے گا, ہر جگہ پہ آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑیں گے اندر جانے کے لیے, ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے. جی دیکھیں جی, سی ویو ایک الگ ہی ایک پروجیکٹ ہے, اور اٹس اے پروجیکٹ وچ از ٹوٹلی کانفلکٹڈ پروجیکٹ. ظاہر سی بات ہے, اگر اینٹی ہیومن اگر دیکھا جائے تو اٹس ایکچولی the perspective is کہ it's for the people. مگر for the people in what way, what research have they done کہ سی ویو کی ڈیولپمنٹ sits well with the general عوام تو چاہتی ہے کہ اس کو جتنا سمندر سے ایبسلوٹ انٹرٹینمنٹ ملے. اب انٹرٹینمنٹ ظاہر سی بات ہے چوائسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ ادھر ایک پارک بنا دیں گے اور وہ گھاس مینٹین نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اٹس اے فیلڈ آئیڈیا. ہر سی بیلٹ پہ پارک ہونا لازمی نہیں ہے. جن ملکوں میں وہ ہے اس کی الگ آب و ہوا ہے. ہماری آب و ہوا میں سالٹ بہت ہے, ہیومیڈیٹی بہت ہے, اس وجہ سے ہمارے وہاں پہ درخت اور پلانٹس نہیں اگ سکتے. سو یہ تو ایک الگ ہی ریسرچ ٹاپک ہے جس پہ ایک بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. پر ابھی جو فوکسڈ چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں جس پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ پارکس کو اگر آپ جب اس کو ہارڈ اسکیپ اور اس کو کمرشلائز بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ کلائمیٹ پہ جو آپ نے پہلی بات جو چھیڑی تھی مجھ سے وہ یہی تھی کہ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دا کلائمیٹ. اٹ افیکٹس ان مینی وے بیکاز ایکولوجیکل ڈیگریڈیشن آتی ہے جب آپ ایک کانسٹنٹلی شہر کو 24 آور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے پارکس کے اندر پرانے درخت لگے ہوئے ہیں فار ایگزامپل, تو اس کے اندر بھی ایک ایکولوجی بسی ہوئی ہے نا. صرف یہ ہیومنز اینڈ نان ہیومنز کی کہانی ہے نا. ہیومنز اینڈ نان ہیومنز ایک شہر کو رکھتے ہیں انٹیکٹ.
تو اگر آپ کے پارکس کو آپ کانسٹنٹلی مارکیٹ لیول پہ لے جائیں تو ان چڑیوں کا یا ان نان ہیومنس کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا یہ ہوگا؟ ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال. اچھا مجھے آخری سوال آپ سے، سوال. بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا اور میں آخری سوال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب سول سوسائٹی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میر آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں، مطلب ہے کیا کریں گے آپ لوگ؟ کورٹ کو یوز کیا جائے گا، لیگل ورک کو دیکھا جائے گا پارکس میں. کیا ہوگا؟ ایکٹیویزم کا تو مقصد ہی یہی ہے نا کہ چیزوں کو بیسکی سے اویئرنیس لے کر آنا نا. تو اگر اسٹیٹ بہت سینٹرل ہو کے پاور دکھائے گا تو دین اٹس ناٹ ڈیموکریٹک. اور میڈیا کا آپ لوگ سہارا لے سکتے ہیں. دیکھیں who are politicians? Politicians are formulated through people's energy. اگر وہ لوگوں کی ہی نہیں سنیں گے تو پھر ایک پولیٹیشین کا ہونے کا فائدہ کیا ہے اس شہر میں؟ بالکل درست کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ ماروی صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. دکھوں میں کہتے ہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری شہری حکومت ہوں، میئر کراچی ہوں، صوبائی حکومت ہوں، وہ جو بھی پالیسی سازی کرتے ہیں، جو بھی اپنے منصوبے لے کر آتے ہیں، وہ اپنی نگاہ سے دیکھ کر لاتے، صاحب ثروت افراد کی نگاہ سے دیکھ کر آتے، عوام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. عوام کے مسئلے کچھ اور ہیں. عوام کا مسئلہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، اڑتا ہوا گرد و غبار ہے، یہاں پر جو ہے پانی نہیں مل رہا، کچرے کو جلایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے کتے آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. لیکن ظاہر ہے کہ فینسی قسم کی سکیمز لے کر آتے ہیں، اس میں یقیناً 2 پیسے کا فائدہ بلدیہ کو بھی ہوگا اور 4-6 پیسے کا میرے خیال میں کانٹریکٹر کو بھی ہوگا. یہی جو ہے المیہ ہے کراچی کا. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے سے پہلے ماروی مظہر صاحبہ نے بہت ساری اہم باتیں کی. ان میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی تھی کہ جو حکومت سندھ یا بلدیہ کراچی جو فیصلے کری اس پہ ڈکٹوریل مائنڈ سیٹ جو ریفلیکٹ ہوتا ہے. انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جس طرح پاک کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ان کو کمرشلائز کرنے کے حوالے سے، وہ یہ فیصلے انکلوسیو نہیں ہیں. عوام کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، اور حکومت سندھ کی اور بلدیہ کراچی کی ترجیحات اور عزائم کچھ اور ہیں. اور پاک سے کمرشلائز کرنا بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے کہ جس سے آپ دیکھیے گا کہ شہریوں کی پریشانی بھی بڑھے گی، اور ان کے اندر جو ایک پہلے ہی اتنا زیادہ وہ تنقید کرتے ہیں، صوبہ سندھ کی حکومت پر بھی کرتے ہیں، بلدیہ کراچی میں بھی کرتے ہیں، ان پہ مزید تنقید بڑھے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا میر کراچی جو ہیں کراچی والوں کی آواز سنتے ہیں، یا جو ان کے کہتے دماغ میں آگے اسی پہ عمل درآمد کرتے ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.